السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی کہانیاں آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ماما وہ پینڈو سا ہے، میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، اریبہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی اس سے؟ اریبہ نے کہا، ماما وہ پینڈو سا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز ہے نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، اریبہ شادی تو کرنی پڑے گی، تم راضی ہو یا نہ ہو؟ اریبہ نے اپنے کزن حاشر کو کال کی اور کہا، حاشر میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی سے انکار کر دو۔ حاشر نے کہا، میں اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اریبہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بھر نہیں رہ سکتی۔ حاشر نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو کچھ نہیں کہوں گا۔ اریبہ نے جب دیکھا اس کی شادی حاشر سے کر رہے ہیں، اریبہ نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں پڑی میڈیسن کی کافی ساری ٹیبلیٹس کھا لی۔ اریبہ کو جب ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے معدہ واش کیا اور جان بچ گئی۔ اریبہ نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، ماما مجھ پر رحم کرو، میں اس جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں وہ حاشر بہت اچھا لڑکا ہے، کیا ہوا وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے، لیکن وہ اچھا لڑکا ہے۔ اریبہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی اریبہ کی شادی حاشر سے کروا دی گئی۔ اریبہ نے بس سمجھ لیا کہ زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ختم ہو گئے، سب خوشیاں جلا دی گئیں، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا۔ پہلی رات تھی، اریبہ نے حاشر کو کہا، حاشر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی ہو گئی، لیکن مجھ سے دور رہو۔ حاشر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے اریبہ، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ اریبہ نے کہا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ حاشر نے ایک ڈبی کھولی، اس میں چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ حاشر نے وہ ڈبی اریبہ کے سامنے رکھی اور کہنے لگا، اریبہ یہ گفٹ آپ کے لیے ہے۔ اریبہ نے انگوٹھی اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی اور رونے لگی۔ حاشر نوافل ادا کرنے لگا، پھر اریبہ کے پاس لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہوا۔ اریبہ کا دم گھٹنے لگا حاشر کے ساتھ۔ حاشر دیکھنے میں خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ڈیسنٹ سا بھی نہیں تھا۔ اریبہ ماڈرن سی لڑکی تھی۔ حاشر صبح اٹھتے ہی اریبہ کا ماتھا چومتا، پھر خود ناشتہ بناتا۔ اریبہ کو غصہ آتا، یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے۔ اریبہ جب حاشر کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتی تو بہت حیران ہوتی، اتنا مزیدار کھانا۔ حاشر رات کو تھکا ہارا آتا، اریبہ بس خاموش تھی، اپنی دنیا میں گم سی رہتی تھی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حاشر بھی اریبہ کو کچھ نہ کہتا تھا، گھر آ کر کھانا بناتا، اریبہ کو کھانا دیتا۔ اریبہ پتھر دل تھی شاید، نہ گھر کی صفائی کرتی نہ ہی وہ کبھی حاشر کے کپڑے دھوتی۔ حاشر اپنے کام خود کرتا، اسی طرح سارا سال گزر گیا۔ حاشر اریبہ کی ہر بے رخی چوم کر برداشت کرتا۔ اریبہ کو یوں لگتا تھا ایک بدھو سا انسان پلے پڑ گیا ہے۔ حاشر چونکہ ایک مرد تھا، وہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا، پھر اس پہ ہاتھ اٹھانا جو ہم سفر ہو۔ حاشر نے ایک دن کہا، اریبہ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پاگل دیکھو رنگ کتنا دھیما پڑ گیا ہے، تمہارے بال دیکھو کتنے روکھے سے ہو گئے۔ حاشر اریبہ کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک سال کے بعد حاشر نے یوں اریبہ کو چھوا تھا۔ اریبہ کے بالوں میں آئل لگانے لگا۔ اریبہ نے کہا، چھوڑ دو مجھے حاشر۔ حاشر نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ اریبہ نے دھکا دیا، آئل حاشر کے اوپر گر گیا۔ اریبہ جانے لگی، اٹھ کر تو حاشر نے بازو پکڑا، پاس بٹھا لیا
اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اریبہ میں یوں ایسے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اریبہ نے کہا، میرا بازو چھوڑو حشر، مجھے درد ہو رہا ہے۔ حشر نے اسے پاس بٹھا لیا اور اس کے بالوں پہ آئل لگانا شروع کیا۔ اریبہ کے سر میں آئل لگایا، پھر چہرے پر سکرب کرنے لگا۔ اریبہ خاموش بیٹھی رہی۔ حشر نے مسکراتے ہوئے کہا، چڑیل جاؤ، اب شاور لے کر آؤ اور پنک ڈریس پہنو، میں تمہاری فیورٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ اریبہ حیران تھی، اتنی بے رخی پر بھی اسے اتنا پیار آتا ہے۔ اریبہ شاور لے کر آئی، آج چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ اریبہ نے اپنی سہیلی کو کال کی کہ حشر نے ایسے کیا میرے ساتھ۔ اس کی سہیلی نے کہا، حشر اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ اریبہ نے کہا، وہ مجھے امپریس کر رہا ہے۔ اس کی سہیلی نے کہا، اریبہ قسمت والوں کو ایسے ہم سفر ملتے ہیں۔ اتنے میں حشر نے آواز لگائی، میری جان، کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ اریبہ مسکرانے لگی، آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اریبہ نے کھانا شروع کیا، اتنے مزے کی بریانی، اس کا دل چاہا تعریف کرے حشر کی، لیکن خاموش رہی۔ کھانا کھایا اور کمرے میں سونے چلی گئی۔ حشر نے برتن اٹھائے اور واش کرنے لگا۔ برتن واش کیے، سارے دن کا تھکا ہارا بیڈ پہ پڑا سو گیا۔ صبح اٹھا، اریبہ کو اٹھایا اور کہا، اریبہ میری جان، ناشتہ تیار کر دیا ہے، کر لینا، میں جا رہا ہوں، اور ہاں آج تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا۔ رات کو حشر گھر آیا، ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ اریبہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، گارڈن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہلکی سی روشنی تھی۔ حشر گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور گلاب کا پھول اریبہ کو دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہیپی برتھ ڈے اریبہ۔ اریبہ نے کہا، تم کو کیسے یاد، میرا آج برتھ ڈے ہے۔ حشر نے کہا، ہم سفر ہوں آپ کا۔ حشر نے پیپرز نکالے ایک لفافے سے۔ اریبہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، اریبہ جانتی ہو یہ پیپرز کس چیز کے ہیں؟ اریبہ کا دل دھڑکنے لگا، کیا ہے یہ حشر؟ حشر نے کہا، یہ ہم دونوں کی خوشی ہے۔ اریبہ نے کہا، بتاؤ حشر، یہ کیا ہے؟ حشر نے پیار بھرے لہجے میں کہا، یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں، میں نے نیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے۔ اریبہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اریبہ نے دیکھا، نیا گھر، وہ بھی میرے نام۔ اریبہ کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حشر، اتنی محبت! حشر کی آنکھ سے پہلی بار آنسو جھلکا تھا۔ حشر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اریبہ ایک چیز مانگوں؟ اریبہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اریبہ ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم پری سی ہو، معصوم سی، بہت پیاری ہو تم، میں بہت خوش نصیب ہوں، تم جیسی ہم سفر ملی مجھے۔ اریبہ ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے، لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو گلے سے نہیں لگایا، مجھے آج گلے سے لگا لو نا۔ اریبہ نے نہ چاہتے ہوئے آج حشر کو گلے سے لگا لیا۔ حشر زور سے سینے سے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا، یہ لمحہ کیا پتہ پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ اتنا کہہ کر حشر کمرے میں چلا گیا۔ اریبہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے حشر کو۔ میں کیا سمجھتی تھی حشر کتنا اچھا انسان ہے، کتنا برا سلوک کیا میں نے حشر کے ساتھ۔ اریبہ کا دل چاہ رہا تھا حشر کی باہوں میں سما جاؤں۔ حشر کی بے پناہ محبت 2 سال میں حشر کو اگنور کرتی رہی۔ حشر پھر بھی مجھے چاہ رہا تھا۔ رات بھر اریبہ یہی سوچتی رہی کہ کل حشر کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی، حشر کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی، حشر کو اب کبھی اداس نہ ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، اریبہ اٹھی، ناشتہ تیار کیا اور بہت خوش تھی اور شاور لیا۔ حشر کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، حشر نہ اٹھا۔ اریبہ کمرے میں گئی، محبت سے آواز دینے لگی، حشر اٹھ جائیں، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ حشر کروٹ لیے سو رہا تھا۔ اریبہ نے محبت سے حشر کو چھوا اور دیکھا حشر کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ اریبہ نے آگے بڑھ کر دیکھا، حشر کے بستر پہ خون پڑا تھا، منہ پہ خون لگا ہوا تھا
اریبہ چیخنے لگی، زور زور سے آوازیں دینے لگی، حاشر اٹھ جاؤ، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ حاشر اٹھو نا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے اور اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا۔ ڈاکٹر نے کہا، میں نے کہا تھا اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اریبہ نے روتے ہوئے کہا تھا، حاشر کو کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا، حاشر کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اکثر حاشر کہتا، ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں؟ کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے۔ میرے گھر میں میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے کہ دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھے کہے کہ آپ تھک گئے ہیں، چلو سر دبا دوں۔ رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا ہوں، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درد سمجھے۔ اریبہ زمین پر گر گئی۔ حاشر، یہ کیا کر دیا ہے تم نے؟ حاشر، مجھے معاف کر دو، میں پاگل ہو گئی تھی۔ حاشر، نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر۔ حاشر، میں مر جاؤں گی۔ حاشر کی لاش سامنے پڑی تھی، جو زندگی میں شاید اریبہ کی محبت کو ترس رہا تھا۔ اریبہ حاشر کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید اب محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ حاشر ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا اریبہ کو۔ میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ کسی کے جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ مر جائے۔ اپنے ہم سفر کو سینے سے لگا کے ایک دوسرے کو گالی دینے کی بجائے ایک دوسرے کو چوم لو۔ انا میں محبت کے لمحوں کو نہ جلاؤ۔ دنیا میں چھوٹی سی زندگی ہے، نہ جانے کب بچھڑ جائیں۔ جب موت آ گھیرے محبت بانٹتے رہو۔ کسی کے مرنے کے بعد پچھتاوے سے اچھا ہے کسی کو زندگی میں ہی سینے سے لگا لو۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔